احمد بھائی ہر وہ چیز جس میں کوئی خوشی ملنے کا چانس ہو, کوئی فیسٹیول ہو, کوئی لوگوں کی آپ کہہ لیں کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا اسپیکٹ ہو, ہر وہ چیز اس کے خلاف مولوی طبقہ اور مذہبی طبقہ کیوں بات کرتا ہے؟ علی بھائی میرا خیال ہے اس طرح ہے نہیں, یعنی تو مسکنسیپشن ہے یا شاید ایک الزام ہے کہ کوئی فیسٹیو چیز ہو, کوئی بھی انٹرٹینمنٹ ہو, کوئی بھی خوشی کا موقع ہو, کوئی بھی ہنسی مذاق ہو, اس کے خلاف ہمارا دین ہے. تو دین تو اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. اور جو لوگ اس دین کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, آگے پڑھاتے ہیں, ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی نہ یہ سمجھتے ہیں, نہ یہ مزاج رکھتے ہیں, اور نہ ہی اپنے آپ کو ایسے دکھاتے ہیں. میرا خیال ہے جو لوگ ذرا دین سے بیزار ہیں وہ یہ ایک شکایت کرتے ہیں ضرور. یہ میں نے انہی کی شکایت کو اٹھی ہے. ہاں کہ وہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ جو دیندار ہیں لوگ وہ ہر اوکیزن کو آف ہیپینس کو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلے نکالتے ہیں, یا شاید ہم بھی آج کوئی مسئلہ نکالنے لگے, مسئلہ ہی نکالنے ہم لگے. جیسے دیکھیں نا کہ ویلنٹائنس ڈے ہے ابھی آ رہا ہے, پھر فادرز ڈے ہے, مدرز ڈے ہے, پھر برتھ ڈے ہے, پھر اینیورسری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے, ڈیز سے مسئلہ ہے, ڈیز سے آپ لوگوں کو مسئلہ ہے, خوشی سے آپ لوگوں کو مسئلہ ہے, کیا اس میں حرج ہے؟ لوگ ایک دن جو ہے وہ چلو آپس میں محبت شیئر کرتے ہیں, پھول وغیرہ ایکسچینج کرتے ہیں, اس سے محبت ریوائیو ہوتی ہے, یا بیٹھ جاتے ہیں اکٹھے, چلو کوئی ڈنر کر لیتے ہیں. تو آپ نے اس میں بھی مسئلہ نکال دیا. دیکھیں ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ڈیز ہیں جن سے ہمیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں وہ ڈیز, اور ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں. عید کے دن ہے, رمضان کے دن ہے, یوم عرفہ ہے, عاشورہ کا دن ہے, یہ بھی ہمارے ڈیز ہیں, ہمارے ریلیجن کے ڈیز ہیں جن کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے ان کے اوپر. پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ایک قسم کا ریجیکٹ کرتے ہیں, مینٹلی سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک اور قوم کو اور ایک اور ثقافت کو اور ایک اور ریلیجن کو سب کانشیسلی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کو ایمیولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور کہا جاتا ہے نا کہ جو مغلوب قومیں ہیں نا وہ پھر غالب قوم کو ہی دیکھتی ہے اور اس کو ایمیولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو ہماری تو کوشش یہ ہے اسپیسیفکلی یوتھ کلب کے ذریعے یوتھ کے لیے کہ یوتھ کو امپاور کرنا, اور ان کو بتانا ہے کہ تمہارے پاس ایک تاریخ ہے, ایک تاریخ سے تم بلانگ کرتے ہو, ایک ریلیجن سے تم بلانگ کرتے ہو, ایک کلچر سے تم بلانگ کرتے ہو. اون اٹ, بی پراؤڈ آف اٹ. بالکل صحیح. ڈونٹ لک ٹو ادر کلچرز, ادر ٹریڈیشنز, ادر ازمز. دیر از اے لاٹ آف گڈ ان یور اون ٹریڈیشن, ان یور اون ریلیجن, ان یور اون کلچر. اس کو اون کرنا, بالکل صحیح, بجائے کہ وانابی ایٹیٹیوڈ ہو اور اپنے آپ کو کم تر دیکھے انسان, لو سیلف اسٹیم ہو, اور باہر دیکھ رہا ہو لوگوں کو اور ان کی ثقافت کو اور ان کے ریلیجن کو کچھ بہتر سمجھ رہا ہو. تو ہم تو امپاور کر رہے ہیں. اس امپاورمنٹ کے اندر اگر کچھ ڈسکریجمنٹ آتی ہے تو اٹ کمز فرام اے سنسیئر اینڈ گڈ پلیس, یعنی وی وانٹ گڈ فار آر سیلفس اینڈ ادر پیپل ایز ویل. تو یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار لوگ خوش نہ ہوں, یا کوئی کسی قسم کا اگر ایونٹ آ رہا ہے, کسی قسم کا اگر دن آ رہا ہے تو اس کو منایا نہ جائے. ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اوریجنس کیا ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس کی آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے. بالکل ٹھیک. اب میرا ایک انالیسز ہے, یو کین ایگری اور ڈس ایگری, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا احمد بھائی کہ وہ کلچر جو ایمٹی ہوتے ہیں نا, جن کی کوئی بیس اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے, یا جن کے پاس کوئی اسٹرانگ فلاسفی نہیں ہوتی ہے لائف کی, آئی تھنک دے نیڈ سچ فیسٹیولز اینڈ ایونٹس مور. برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا یا ریوائیو کرنا چیزوں کو, کیونکہ ہمارے ساتھ جو اسٹرانگ فلاسفی ہے نا, جس میں ہیپینس کا کنسیپٹ ہمارا پورا دین نے دیا ہوا ہے, پلس ریلیشن شپس کو بہت زیادہ توجہ دینے کا حکم ہمارے دین میں ہے, صلہ رحمی کا بہت زیادہ حکم ہمارے دین میں ہے, دنیا میں ڈوب نہ جانے کا حکم ہے ہمارے دین میں, اور اپنے مین جو پریفرنسز ہیں ان کو توجہ دینے کا حکم ہے, پرائرٹی سیٹ کرنے کا حکم ہے. تو آئی تھنک ہماری فلاسفی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر ہم اس فلاسفی کو فالو کریں تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹورڈ سچ ایونٹس کہ ہم چیزوں کو نا ریوائیو کرنا شروع کر دیں کہ یار آج ایک دن میں اس چیز کو ریوائیو کروں گا. دوسرا, آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات کی کہ وہ دن چلو اگر آپ کوئی رکھ بھی رہے ہیں تو اس کے اوریجن کیا ہیں, اور باقاعدہ حدیث میں منع ہے ایسے اوریجن پہ کوئی دن منانا
جو پیگن اوریجن ہے جس کا, یا بہتر آپ جو ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیا وہ ممانعت ہے دنوں کے حوالے سے. دیکھیں مشابہت اختیار کرنا یعنی ریزمبلنس اختیار کرنا کسی بھی قوم کے ساتھ, کسی بھی ریلیجن کے ساتھ. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک سٹائل سے نا بال کاٹنے کو منع فرمایا. صحیح. اس کو قضا کہتے ہیں عربی میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سر سائڈوں سے شیو کر دیں اور بالکل اوپر جو ہے نا بیچ میں کچھ بال چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. سائڈوں سے بال بالکل چھوٹے چھوٹے کر لیں, بالکل شیو کر لیں, بہت ہلکے کر لیں اور بیچ میں چھوڑ دیں. صحیح. اور اس کو منع اس لیے فرمایا گیا کہ یہ مشابہت تھی کچھ ایسے ریلیجنز کی جن میں مونکس جو ہیں وہ اس قسم کے نا بال رکھ لیا کرتے تھے. صحیح. اسی طرح آپ شریعت میں بہت زیادہ اور بھی دیکھیں گے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جہاں پہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ نے اور ریلیجنز جو ہیں خاص طور پہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا اور آپ نے ان کے جو ہیں طور طریقے اختیار نہیں کرنے. قرآن میں بھی اس سے منع فرمایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی, اور آپ شریعت کو جنرلی بھی دیکھیں گے نا تو شریعت کے اندر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو آپ اون کریں اور اس کو جو ہے ایکسپریس کریں اور دوسری آئیڈینٹیز جو ہیں ان کو ایک طرح سے ریجیکٹ کریں. ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ کے اندر ایک ریجیکشن ہے. لا الہ یعنی دیر از نو ڈیٹی ورتھی آف ورشپ, کوئی معبود حق نہیں ہے سوائے کس کے, اللہ کے. تو ایک ریجیکشن ہے پھر ایک افرمیشن ہے. اسی طرح ہمارے ریلیجن کے اندر بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں all other identities that go against our religion or all other identities that are associated and specific to other religions. And we should own our own religion, our own culture, our own language. اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.